الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين لم تقولوا ما لا تفعلون صبرا وقتا تقولوا من ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایسی باتیں مت کرو جن پر تم عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ جو بات تم کہو پر تم عمل کر سکتے. جتنی قومیں، جتنے لیڈر، جتنی تنظیمیں، جتنے مذاہب آج تباہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ لوگ سچ نہیں بولتے. اور سچ جو ہے یہ ایک آئینہ ہے. آدمی اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا بدسورت ہے، اس کی قمیض پہ کہاں کہاں داغ لگے ہوئے ہیں. اس لیے اور پھر اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ اب کوئی سچ بھی بولنے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکے. لیکن میں نے چونکہ قائد اعظم کے ساتھ بچپن میں 1944 میں جب میں بچہ مسلم لیگ میں تھا تو قائد اعظم کا چنگی پکڑ کے استقبال. قائد اعظم نے پہلی نماز یہاں بندر روڈ پر عید الفطر پر پڑھی تو میں بھی جہاں جوتے رکھتے جاتے ہیں 15-16 سال قائد اعظم کو کوئی اعتبار کرتی تھی تو میں نہیں کرنا نہیں. یہ پچھلے 5 روز سے مختلف چینلز میں مختلف جگہوں پر مجھے بلایا اور میں نے کوشش کی کہ سچ بولوں تاکہ لوگوں کو عزم ہو نہ ہو اور میں گفتگو کم کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا گفتگو کر کے اردو یونیورسٹی میں ہوا. تیسرا پروگرام میٹرو 1 نے قائد اعظم کے مزار پہ رکھا اور انہوں نے یہ مہربانی کی کہ میرا منہ قائد اعظم کے مزار کی طرف اور بھی میرے ساتھ وہ گیسٹ ہوں گے. وہ لائیو پروگرام بھی تھا، بعد میں ریکارڈڈ بھی آیا، پھر اسی کو بزنس پلس نے بھی کیا، وقت چینل نے بھی، مختلف چینل. ARY والوں کا ساتھ میرا سلسلہ یہ ہے کہ وہ صبح 7:30 بجے مجھے بلا، میں ان کو اپنی عمر بتاتا ہوں، اپنا نہیں کروں گا. یہ سچ اور جھوٹ کی جو بات ہے آپ اسی پر میں بات کروں. قائد اعظم کے ساتھیوں کو آپ دیکھیں، قائد اعظم وہ قائد تھے، ان سب قائدین نے مل کر اس کو کہا کہ یہ ہم سے بڑا قائد اعظم. قائد اعظم کی پرائرٹیز میں پہلی پرائرٹی ایجوکیشن، پھر کہا پیغام دے فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. ہم نے 1993 میں پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ ڈاکخانوں پر، ریلوے پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تنظیم ہوتی ہے، کہ ایمان کو بعد میں رکھا ہوا ہے. وہ ایک کمیٹی پہاڑی آتی ہے، اس پہ پہلے فیتھ، یونٹی، ڈسپلن لکھا ہوتا ہے. اور پھر میں جب گیا دوبارہ تو وہ فیتھ کو ہٹا کے، ایمان کو ہٹا کے دوسرے نمبر پر جو حکومت آتی ہے وہ آتی ہے. وہ سچ جو بولنے والے لوگ جنہوں نے قربانی ہے، یہ تو مجھ جیسے لوگوں سے پوچھے کہ جب واقعے میں لوگ آ رہے ہوتے تھے اور ہم سے وہ دیکھا نہیں جاتا تھا. قائد اعظم کی آنکھوں میں قائد اعظم بڑی اسٹین لیس اسٹیل بہت کا اس کی آنکھوں میں بھی کسی بچے کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی عورت کا ناک کٹا اور جسم کے کئی اعضاء کٹے. وہاں بھی ہم نے کام کیا، لاہور میں بھی کام کیا. پہلی مہاجر ٹرین یہاں آئی، ہم والنٹیئر کو کہا گیا کیا 70,000 ہماری بہنیں بیٹیاں صرف مشرقی پنجاب میں اغوا کر لی گئی. خواتین کو، لڑکیوں کو، یا بیگم عبدالغنی
امن کو یہ پتا چلا کہ میں لاہور آیا ہوں، اور اس بیچاری کافی بڑی عمر کی ہوگی تھی، اس نے مجھے پھر ایک استقبالی اٹیک کیا اور ساری حالت کی، بہت لوگ لٹے پٹے کٹے ہوئے، اپنے ماں باپ بہن بیٹے کیا کس کس کو وہاں پر بڑی قربانی، بڑا خون وہاں پیدل وہاں جاتے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوا۔ لیاقت علی خان کو ہم نے دیکھا، یہ آگے 6 گاڑیاں اور پیچھے 6 گاڑیاں ملازم کو پیچھے، وہ عوامی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی آئی بھی نہیں ہوتے، وہ عوام میں رہتے۔ سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ، وہ گورنر بنے پنجاب کے، ان کا بیٹا جمیل نشتر، اس کو کالج میں داخلہ مل گیا، گاڑی کھڑی ہوئی تھی پورچ میں، ڈرائیور سے پوچھا تو انہوں نے جمیل کو بلایا کہ میں کہ تمہاری تو پشاور سے سائیکل آ گئی، سائیکل موٹر سائیکل نہیں بیٹے، جب تک میں گورنر رہوں گا تم کالج سائیکل پہ جاؤ گے، یہ کار تو گورنر کو ملی ہے، گورنر کے بیٹے کو نہیں ملی، وہ اللہ کو کیا جواب بیٹا چاہتا ہے۔ جب میں یہ بات غنی صاحب گورنر تھے بلوچستان کے سیمینار میں اسلام آباد آئے ہوئے، جب میں نے یہ بات کہی تو ذکی صاحب جو سیکٹری خارجہ رہ چکے ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا آزاد صاحب نے جو بات کی ہے، وہ ذکی صاحب نے کہا کہ آزاد صاحب جو بات کر رہے ہیں بیٹے موبائل بند کر دیں، موبائل یہ بات صحیح کر رہے ہیں اس لیے کہ جمیل نشتر میرے کلاس کا، اور سارے لاہور کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ گورنر کا بیٹا جو ہے یہ پاکستان بن رہا تھا، لیاقت علی خان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا مسلم لیگ کا۔ وہ مسئلہ یہ ہوا کہ 45 روپے کا ٹائپسٹ کہاں سے ملے، 45 روپے کے لیے 3 دن میٹنگ ہوتی ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے کہا کہ ٹائپسٹ کو انتخاب نہیں جائے گا، اس نے گلی میں جا کر ٹائی سیکھنا شروع کر، اس نے کہا ایک تو 45 روپے مسلم لیگ کے بچے گے، دوسرے کئی کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی محفوظ رہے گی۔ دفتروں میں یہ ببول کے کانٹے دیکھتے ہیں، ببول کے کانٹے پن کی بجائے لگائے، اور آرڈر یہ تھا کہ ایک کاغذ کو آپ جب ڈرافٹ بناتے ہیں تو پینسل سے بنائیں تاکہ ربڑ سے اس کو مٹا کر پھر دوسرا ڈرافٹ پھر ربڑ لگایا جائے، کاغذ نہیں تھا۔ یہ ریڈیو پاکستان ایک ٹینٹ پہ بنا ہوا تھا، وہ سپاہیوں کو بلا کر ایک پینٹ کا کپڑا دیا جاتا تھا تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ہاف پینٹ پہنو۔ بات کیا تھی کہ سب لوگ اوپر جو بیٹھے تھے، سب سے زیادہ لیاقت علی خان جو نواب تھے، انہوں نے کہا میں کراچی میں 20 گز کا مکان نہیں بناؤں گا جب تک ایک ہی مہاجر کو بستی نہیں۔ اور جب ان کو شہید کیا گیا، آپ 3 سوال جو بھی چاہے ذہن میں رکھیں، جب شہید کیا گیا تو مسز نتھانیل تھی کرسچن، وہ ہیڈ تھی نرسز کی، جب وہ جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے تو مسز نتھانیل نے، میں نے مسز نتھانیل کی ڈائری پڑھی، جب اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان کی شیروانی اتاری، اس میں بحث رفو ہوئی۔ جب اس نے قمیض اتاری تو کالر جو ہے وہ دوسرا کالر لگا ہوا تھا، اور جب اس نے موزے اتارے تو وہ رو پڑی، موزوں پر بھی پیبند لگا ہوا تھا، اور جب بینک بیلنس دیکھا ان کا گھر کوئی نہیں تھا،
بعد میں بیگم رانا لیاقت علی خان کو گورنمنٹ نے 1100 روپے 4 انگوٹھیے 5 سگریٹ کے لائٹر. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایسا اگر کوئی آ جائے اس ملک میں جس کا 20 گز کا بھی جہاں پلاٹ نہ ہو, جس کا بینک بیلنس 1100 روپے ہو, جس کا بینک بیلنس 4 انگوٹھیاں ہو اور 5 سگریٹ لائٹر ہو, تب یہ ملک سدھر سکتا ہے. ورنہ تو حالت وہی ہے. کسی گاؤں میں ایک ان کی ماں مر گئی, تو لڑکیاں 3 تھیں, تینوں آ گئی. ایک نے میت کے اوپر سے گندے اتارنے شروع کر کہ میری ماں تو مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں تو. دوسری آ گئی, اس نے چوڑی اتار دی, اور تیسری آئی, اس کی ایک انگوٹھی تھی, اس نے انگوٹھی اتار. ابھی لاش کو دھونا ہے, ابھی دفنانا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد ان کا باپ مر گیا اور لڑکے باہر گلی میں بھنگڑا ڈال رہے. میں نے کہا بھائی تم کیوں بھنگڑا ڈال رہے ہو؟ کہنے لگا بہنوں کو تو آدھا ایسا ملے گا, ہمیں ڈبل ایسا ملے گا. آپ باپ کی جائیداد بیچیں گے اور اپنا جا کر کیش کریں. اسی طرح پاکستان کے ساتھ پاکستان کو نوچا جا رہا, کھایا جا رہا. یہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ حلال کی کمائی سے, حلال کی روٹی. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے یہ رزق حلال کھایا ہے, عقل حلال کھایا ہے, تب ہم قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. آج کوئی پوچھ رہا. اس ملک کو 30 کروڑ روپے سے شروع کیا گیا اور پھر ہم نے لوگوں پر مظالم کیا. میری مجیب الرحمان سے بڑی دوستی تھی. یہ ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے, میری کتاب جب سامنے آئے گی اس میں سب لکھا جائے گا. یہاں اسی طرح کے ظلمات بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, فرنٹیئر میں بھی ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی ہو رہے ہیں. یہ وی آئی پی کیا ہو, یہ عوامی لیڈر تھے. یہ نشتر صاحب ہڑتال ہو رہی ہے, نشتر صاحب سینٹرل منسٹر ہیں, وہ ایک کار آگے رکتی ہے, دوا خانہ ہے روڈ پر. میں چشمدین گوا, ان کے ساتھ ایک بڈھا سا کانسٹیبل تھا اور آگے ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی اور اس کے پاس بھی بندوق ایسی تھی کہ جس میں گولی نہ چل سکے, اسلحہ ہی نہیں تھا. اسی طرح ہم نے لیاقت علی خان کو دیکھا, اسی طرح خواجہ ناظم الدین کو دیکھا, اسی طرح اور لیڈروں کو بھی دیکھا کہ وہ جلسوں میں جاتے وقت 6 گاڑیاں آگے, اور عوامی لیڈروں کا تو چھوڑو, پولیس کا ایس پی نکل رہا ہوتا ہے تو 3 گاڑیاں آگے اور 3 پیچھے. پولیس تو خود ہی ڈر رہی. یہ قوم کی کیا حفاظت کرے؟ تو یہ سچی بات تو یہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کو کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ختم نہ ہو. کیا کہتے ہیں سر پاکستان, اس کو سب کھا رہے, یہ ختم نہیں ہو رہا, سب ختم کرنے کو لگے ہوئے ہیں. یہ سب گوبھی دودھ پاک, کوئی لیڈر بدلا دے جو پاک صاف ہو, کوئی لیڈر بدلا دے اس میں کوئی ویژن ہو, وہ اس کو قائد اعظم کی طرح ڈائلاگ کرنا آئے. میں کچھ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن 68 اور 75 میں 3 واقعات کراچی کے بڑے عجیب ہوئے. نمبر 1 یہ تھا, میں سے صرف ٹچ کروں گا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جی ایم سید صاحب نے درخواست دے دی یو این او میں درخواست دی کہ سندھو دیش منظور کیا جائے. مجھے صبح سے بڑے ٹیلی فون آنے کو, میں نے شام کو 20 ہوٹل میں کانفرنس بڑھائی اور میں نے کہا کراچی زیادہ سوچا. پھر جی ایم سید صاحب کا وفد مجھے ملنے آیا کہ آپ کو بتایا. ادھر میں نے گورنر کو, پرائم منسٹر کو, کور کمانڈر کو فیزیبلٹی رپورٹ بنائی اور میں نے 26 جون 1969 کو کراچی نے ریزولوشن پاس کر دیا کہ اگلے سال صرف سندھی میں امتحان ہوں گے. یہ ہم سندھی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اردو قومی زبان ہے, انگلش میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے,
مجھے سارے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد بن حیدر سکر تک آیا تو سندھ جل جائے گا، اس کا کچھ طریقہ بدلا. ریکارڈ پہ باتیں کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی اور میری 40-50 تقریریں اگلے مہینے ویب سائٹ پر بھی ریکارڈیڈ آ رہی ہے اور اس کا بات کر. میں نے کہا یہ آپ کے اندر میں ہے بورڈ آف سیکٹری ایجوکیشن، اور آپ مجھے کل میری رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے، میں آپ کا سیٹرڈے کر رہا ہوں، کینسل ہو گیا ختم. تیسرا مسئلہ تھا بہاریوں کا، ایک آدمی کر رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ ایک آدمی ہیں، میں نے کہا اس میں ساری پارٹیوں میں ایک ہی آدمی ہے، وہ دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتا. میں ایک ہی رہوں گا اور نیک رہوں گا، بس اتنی سی بات ہے. یہی جو گراؤنڈ ہے باہر، یہاں میں نے تہاری کیمپ بنایا، سارے اسکولوں کی لیٹنگ کی عزت کی، پورے کراچی کپڑا لتا چائے پتیاں سب یہاں آ کے جمع ہوتی تھی. اور جو بہاری آتے تھے، اس لیے کہ مہاجرین مشرقی پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے دیوان وراثت الحسین، انہوں نے مجھے مغربی پاکستان کے لیے 3 بار رہے، تو ہم نے بہاریوں کا بھی مسئلہ حل کیا، ٹرسٹ بنوایا، سب کچھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. آج کیا ہے کہ ہم نے یہ قائد اعظم سے سیکھا ہے کہ گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، آرگومنٹس کو کیسے پہلے تیار کرنا چاہیے. کچھ تو ہم نے قائد اعظم سے سیکھا، کچھ ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی 50 سال حکومت کر. آج یہ ہے کہ یہ جو جشن آزادی مناتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، آج یہ ہے کہ یہ 30% 35% لوگ رہتے ہوں گے کراچی سے لے کر پشاور تک شہروں میں. کیا تھر مار کر آئے کوئی جائے نا میں نے کوئی ایم پی اے کوئی چیف منسٹر، تھر پار کر میں روز 3 بچے مر رہے ہیں دوائیوں کی وجہ سے. کیا تھر پار کر میرے ملک میں ایسا نہیں ہے؟ وہاں کون جاتا ہے؟ 65% کو یہ سارے ٹھیک ہے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے. لیکن پرچم تو ہر گلی میں نہیں آنے لگا ہوا. یہاں کراچی میں 1952 سے، یہ بڑی ضروری بات ہے سنیں، 1952 سے 1970 تک اسی صدر میں زیب النساء اسٹریٹ میں جہانگیر پارک ہے 20 سال میں جلسہ کرتا رہا. یوم حسین اور میلاد النبی اور شیعہ سنی دیوبندی وہابی، یہاں تک کہ کرسچن کو بھی ہم بلا لیتے تھے، ہندو کو بھی بلا لیتے تھے، اچھوتوں کے نمائندے سوامی کلجگنند. 20 سال تک اس میں کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا. 20 سال تک یہاں کوئی ٹی وی نہیں تھی، یہاں کوئی کسی کے اغوا برائے تاوان نہیں تھا. یہاں پر خیر موبائل تو ہوتے ہی تھے، موٹر سائیکلیں، اور پھر ایک مر جاتا تھا، ایک مر جائے شہید ہو جائے تو سارے جاتے. آج اگر جماعت اسلامی کا کوئی مر جائے تو جماعت اسلامی والے فاتحہ پڑھے، جے یو پی کا مر جائے تو جے یو پی والے فاتحہ پڑھے، جمعیت العلماء پاکستان کا کوئی مر جائے تو وہی فاتحہ پڑھے، ایم کیو ایم کا کوئی مر جائے تو دوسرے، وہ پنجابی پختون اتحاد کا کوئی مر جائے تو دوسرے نہیں جاتے. اس لیے کہ 9 جھنڈے ہو گئے ہیں. اب کس جھنڈے کے نیچے قوم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو پھر شرم آتی ہے ان کو جب یہ قائد اعظم کی تصویریں اپنے دفتروں میں لگاتے ہیں. قائد اعظم کا کردار کس سے جل 3 چیزوں سے، یہ میری آخری بات ہے، 3 چیزیں: ویمن، وائن اور ویلتھ. یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ خراب ہے. آج یہ ہے کہ قائد اعظم وہاں پر ایز اے پیئنگ گیسٹ، قائد اعظم بہت اچھا کپڑا، اچھا لباس، 10 روپے شوق، اچھا کپڑا، اچھا لباس، بہترین تھا. اور ہی واز گاڈ پرنس آف. جہاں وہ پیئنگ گیسٹ تھے تو وہ لڑکی انگریز جو تھی
وہ کہتی تھی آج ایک ہمارے یہاں کھیل ہوگا، جو کھیل ہار جائے گا وہ پھول اوپر سے گرتے ہیں، جو ایسا تھا جاتیاں، تو اس کو کس کرنا پڑے گا. تو اس نے خود ہی وہ ہار دے گا اور اس کا درد دعا اس نے کہا accept wife a Muslim cannot touch any other lady. نمبر 1 ایسے باتیں بمبئی میں ہو رہی تھی. تو وہ جاتے تھے رتی جناب کے یہاں، وہ پارسی عورت کی لڑکی تھی. تو ایک دوست نے کہا یار تم روز آتے ہو، لنچ ہوتے ہیں، ڈنر ہوتے ہیں، یہ لڑکی تم میں بڑی انٹرسٹڈ ہو گئی ہے رتی جناب، تو آپ کیوں نہیں اس سے، آپ کی تو بیوی مرتی ہوئی ہے، کیا ہو بھاگ لو گے. میری عمر 36 سال ہے، وہ 15-16 سال کی ہے، وہ تو ابھی بالغ بھی نہیں. وہ پھر میرا کلچر اور اس کا کلچر اور ہوئی. جس دن رتی 18 سال کی ہو گئی، اس کی 18ویں برتھ ڈے اس نے گھر میں منائی. رات کو 11-12 بجے گھنٹی بجتی ہے قائد اعظم کے گھر. تو قائد اعظم رتی کون تو آئی 2 years back you asked your friend that you cannot marry. Now today I am adult, I am 18 years, you have to marry me. Rati, go back, you go back, this is not the way. You get number 1, you have to take permission from parents. Number 2, you have to convert. وہ دروازے سے نہیں ہل رہی. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا، کہا اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سمجھائے گا اور تمہیں گھر چھوڑ دے گا. وہ گھر ہی نہیں جانے کو کیا. صبح ہو گئی، رات کو روٹی. جیسے آج کل عشق کو عشق ہو جاتا ہے، پاگل پن ہے. لوگ آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے اندر کا آئیڈیل تلاش نہیں کرتے. ہر آدمی اگر اپنے آئیڈیل بننے کی اپنی گھر میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں آئیڈیل بننے کی کوشش. کبھی لندن میں رہتے ہوئے ٹرپ دی. نمبر 3 پارٹ ویلتھ ہے. اس ٹائم نے حلال کی کمائی سے پیسہ جمع کیا. کر دوں میں تمہیں 5 روپے دوں، اور آخر میں قائد اعظم کا وہ چوائس میں کتنے بھی نہیں ہوں گے، مگر وہ 5 روپے کے لیے لڑتے رہے، نوٹس پہ نوٹس ایسے پیسے جمع کر کے. اور 30 میں انہوں نے بل لکھ کر دی کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ جو ہے یہ سندھ مدرسۃ الاسلام کو جائے گا، یہ علی گڑھ کو جائے گا، یہ اسلامی تعلیم پشاور کو جائے گا. اپنا پیسہ. آج کل تو یہ ہے کوئی لدو پنجو ایم این اے پرائم منسٹر یہ بن گیا، وہ اپنے نام سے سرکار بنا دیتے ہیں. وہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے، ایک گانا اپنی اپنے نام سے اوپر بورڈ لگا تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا. ایک گھر میں ایک بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو، وہ ہمارا رائٹ ہینڈ تھا بنگلہ دیش. ہم نے زیادتی کی، سازشیں کی، اس کو ہم نے علیحدہ کر دیا. اور ایک بھائی کی گھر میں میت پڑی ہوئی ہو اور ہم جشن منائے. اگر آپ لوگ کہتے ہوں گے تو یہ بندہ تو رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گیا ہے، ہم تو اس کسٹم کے سائے ڈرے. ہم ایک ہے، خدا کی قسم یہ قوم ایک نہیں، یہ بٹوارا ہو چکا ہے. کوئی آپ سے آج کل حالات چلے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو ابھی اسلام آباد میں دھرنا اور مارچ ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح تھا؟ اس لیے کہ دیکھیں نا، جو بھی وزیر آتا ہے وہ اپنا پورا کرتا اور چلے جاتا ہے، کوئی عوام کے بارے میں نہیں سوچتا. جو کل ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، جو وہاں پہ عوام بیٹھی ہے، تو جو بڑے سے بڑا اچھا جو یہاں بنگلوں میں رہتا ہے، وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے گتے میں لے کے، اور فٹ پاتھ پہ ایسے سو رہے ہیں جیسے فقیر بھی بہت اچھے انڈیا میں ہوتے ہیں. اور جو وہ لیڈر صاحب ہیں وہ خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے، اب ان کو بخار ہو گیا بعض صاحب کو، تو وہ ریسٹ کر رہے ہیں. وہ اچھی جگہ پہ کبھی تو مجھے پوری رات لوگ بارش میں پیتے، کیا وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ ان کے بارے میں تو کسی نے سوچا نہیں. ان کے لیے تو کیمپ نہیں ہے. اور لیڈیز ہے، کل 2 لیڈیز کا ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ میں، اور ایک جینٹ جو ایکسیڈنٹ ہوتا رہا، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، نہ کسی نے پوچھا کیا ہوا.
اور وہ جو پرائیویٹ قاضی صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں، وہ چنے کی دال سے بوائل کر کے ان کو دے رہے ہیں، اور روٹی کی اصلیت خراب سی جو بھوسا جس میں الگ صاف ستھرا ہوتا ہے بھوسے والی. تو کیا وہ عوام نہیں ہے وہاں پہ جو یہاں سے کچھ لوگ گئے وہاں پہ، وہ عوام نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہے نا انسان. وہ لیڈرس اپنے اچھے کیبن میں اور گاڑی میں رہ رہے ہیں، جو بارش میں بھیگ رہے ہیں، جو بیمار کل ہوئے ہیں، کل جو مرے ہیں، جو کھا رہے ہیں، تو وہ تو ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا. میٹروپول میں لیمن کا بہانہ کر کے جام وسکی کے اڑاؤ تمہیں آزادی ہے، اور قوم روٹی کو ترستی رہے اور تم مکھ اپنے کتوں کو کھلاؤ تمہیں آزادی. زیادہ گفتگو کرنے سے ایک شعر میں ہی کام ہوتا ہے. یہ ڈائلاگ ہوتا ہے. آئے تقریر کیے، سیکورٹی والے آپ کو لے کر چلے گئے اور اندر جا کے آپ کو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑائی پاکستان شروع کہاں سے ہوئی تو یہ حالات آج تک ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ شاہد علی خان کا یہ آج تک جتنے بھی کمیشن اور انکوائریاں بنی ہیں وہ سامنے نہیں ہیں، لیکن ایک چیز سامنے ہے، بیٹے آپ بال بھی سنوارتی جائیں اور ادھر بھی دیکھتی جائیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بیوروکریسی جو ہے، آپ بیوروکریسی تو سمجھتے ہیں، یہ بیوروکریسی، یہ ڈی سی، یہ کمشنر، یہ پولیس اور آئی جی اور یہ اور ڈی آئی جی اور سیکٹری، چیف سیکٹری، یہ سارا یہ جو کھیپ پہلی آئی تھی وہ کچھ اچھی تھی، اور یہ جو سی ایس پی سسٹم انگریز دے گیا یہ اس کو بھی چلا گیا. انگریز نے پولیس بنائی تھی اپنی پاور استعمال کرنے کے لیے، ان کو ہندوستانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے کل 750 انگریز تھے جو پورے انڈیا کو چلا، اور اسی طرح انہوں نے. اب وہ جب جانے لگے تو ہمیں جہیز میں وہی پولیس اور وہی بیوروکریسی. اب ادھر ایک تو شہید ملت کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا. اب بیوروکریسی آپ دیکھیں وہ اپنی جگہ قائم ہے. بیوروکریسی ایسا چکر چلاتی ہے کہ کبھی سیاستدان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ اٹھا دیتی ہے، کبھی آرمی کے آدمی کو اٹھا دیتی ہے. یہ بیوروکریسی کرتی ہے. لیکن ایک چپڑاسی جو 50 سال پہلے گورنر ہاؤس میں تھا، وہ ایک لمبا سا ٹکڑا پہنا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی، وہ آج بھی وہی ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اسی طرح جو سیکٹری ہے وہ سیکٹری، ڈی سی ہے ڈی سی، ایس پی ہے، یہ وہ ڈرائیونگ سیٹ چینج ہو جاتی ہے. اور یہ لوٹ مار یہ انہی لوگوں نے کی تھی جو اس ملک کو اسلامی، اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو ہم 2 ہی نعرے لگاتے لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وہ کہتے تھے ہندی ہندو ہندوستان، ہم کہتے تھے مسلم اردو پاکستان. یہ 3-4 نعرے بڑے مقبول. تو نہ تو انہوں نے اسلام کو آنے دیا، اس لیے کہ اسلام کو منارٹیز کا اسی طرح یہ حق سمجھتا ہے جس طرح میجارٹی کو. اور وہ پھر یہ لوٹ مار کا سلسلہ اس نے دیکھا کہ اب یہ جو آ رہے ہیں جیلی سیاستدان، تو وہ پھر ایوب خان آ گیا. یہ شروع سارا کچھ یہ ہوا ایوب خان کے وقت سے، بیوروکریسی سے، اور پھر طرف سے طرف لوگ آتے گئے. اور اب تو کرپشن کا کوئی نام نہیں. اب تو ہر میں یہ پلاٹ ہے، ٹرانسفر کرانا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ ریٹ ہے، اس لیے کہ اوپر تک کتنے پیسے جانے. اب تو ریٹ طے ہے، اس پر طے ہے. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا، یہ شہید ملت لیاقت علی خان کو انہی لوگوں نے چیک کرایا کہ یہ جس آدمی کا مکان نہیں ہے، جس کا بینک بیلنس 1100 ہے، یہ نہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے. وہاں کے بعد پاکستان میں تھے کہ ہندوستان سے پاکستان
یہ بہت مسئلہ ہے. پہلے ان کے جواب دے دوپٹہ پہنا. جی آپ پھر اپنا سوال دہرائیں. میں کہاں تھا؟ بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ اصل ہے کہ میں فیض احمد فیض اور علامہ اقبال کے شہر میں پیدا ہوا. میرے ننیال نانی میری کالکا میں تھی، ایسٹ پنجاب شملہ کے پاس. تو میں نانی کے پاس بھی تعلیم حاصل کی. اور جب یہ پاکستان بنا تو اس وقت میں انڈیا کے اس حصے میں تھا، ملازمت کرتا تھا. میں نے بہت چھوٹی عمر میں ملازمت شروع کر دی. میں نے 8th کلاس کے بعد آج تک میں نے MA LLB تک اور CSS کی بھی تیاری شروع کی کراچی میں. وہیں سے ہماری ڈیوٹی واقع پہ لگی، لاہور میں لگی. ویسے تو میں انٹرنیشنل مہاجر ہوں، اس لیے کہ میں صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہوں، ایران میں مولانا روم کی اولاد میں سے ہوں. وہ اس حساب سے انٹرنیشنل. لیکن ہم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ یہ پنجابی ہے. پنجابی پر فخر کرنا تو پنجابی تو رام لال بھی ہے، 18 لاکھ پنجابی تو دلی میں ہی ہے. سندھی پہ میں سندھی ہوں. سندھی تو یہاں ہندو بھی، سندھی تو فارسی بھی. میں پٹھان. پٹھان آپ کو پتا نہیں ہے، یہ مسلمان سے بھی. وہاں سکھ بھی پٹھان ہے. پشتو اتنی اچھی بولتے ہیں. اور جو پٹھان ادھر ہے افغانستان میں وہ میرے ساتھ کئی دفعہ فارسی اتنی اچھی بولتے ہیں جو مزہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں میری پیدائش ہوگی. لیکن اگست 47 سے میں یہاں کراچی میں ہوں اور یہاں مہاجر کیمپ میں میری ڈیوٹی تھی. کبھی فاطمہ جناح 1 روپیہ روز دے جاتی تھی سارے لڑکوں کو، کبھی عبداللہ نشتہ لے جاتے تھے. 2 آنے کی 2 روٹیاں ملتی تھی پلس دال. تو ایک نے اس کی مقابلہ شروع کر دیا، اس کے بیچ میں کدو بھی ڈال دیا اور پھر ہم لوگ ادھر سے جا کے کھاتے. تو یہ ہے میری لائف. اگست 47 سے میں جا رہا ہوں. 48 میں جو قائد اعظم نے پہلی نماز پڑھی وہ جامعہ کلاس میں اس کے ساتھ کوئی اس وقت نماز کیا. اور بیٹے آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ ہاں دیکھیے یہ ایک میری ایک کتاب آ رہی ہے نیو پولیٹیکل آرڈر. بات یہ ہے بیٹے آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے لوگ چوڑی دار اور پجامہ پہنتے تھے، آج کل ٹائٹ بنی بیٹھ. وہ اپنی اپنی مرضی ہے. بات یہ ہے مجھے آپ ایک بات بتلائیں. میں علامہ اقبال کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اس پر، جمہوریت پر، ووٹوں پر، ساری دنیا کے میں نے بولی ہے. میں نے تو ابھی صرف لیاقت علی خان کی بات کی نا، دنیا میں اور بھی اچھی. یہ جو ابھی ایران کے پچھلے صدر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ احمدی نژاد. جی احمدی نژاد. احمدی نژاد. یہ ہوتا تھا زمین پر. اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنی بیوی کا پکا ہوا صبح کھانا، دوپہر کا لنچ باکس میں. ابھی ایک ملک کا یوراگوئے، اس کے پریزیڈنٹ کو اور اس کی بیوی کو پہلا چیک ملا $32,000 کا. وہ میاں بیوی تو سر پکڑ کے رہ گئے. کہنے لگے یہ $12,000 میں تو ہمارا گزارا ہو رہا تھا، ہمارا فارم ہاؤس ہے. وہ کہنے لگے جی کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلے. انہوں نے کہا بھائی میں بیوی یہی فارم ہاؤس ہے، یہاں اوپر بورڈ لگا دو پریزیڈنٹ ہاؤس. لیکن یہ $32,000 کا ہم کریں گے کیا؟ ہمارے تو بجٹ ہی $12,000. تو یہ $20,000 کا ہے، یہ واپس لے جاؤ. یہ فوکس کر. ابھی ٹیونس کا جو ابھی پریزیڈنٹ ہے اس کو پتا چلا کہ میرے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے. اس نے اپنی 75% سیلری جو ہے وہ بڑھا. تو
یہ وہ لوگ ایسے زندہ رہتے ہیں. پھر آپ اپنا سوال کرائیں ادھر آ کر سب کے سامنے. یہ لالو کھیت میں پی آئی بی کالونی میں جو لائنیں لگی ہوتی ہیں، دارے بار ایک وائس چانسلر جا کر وہاں ووٹ ڈال سکتے. ایک پریزیڈنٹ ابھی بینک کا یا کسی بھی بینک کا اس لائن میں کھڑا جہاں جنگا مجھے کھڑا ہو. ایک عالم دین جس کو سب لوگ عالم دین کہتے ہوں وہ اس لائن میں کھڑا ہو. اور پھر ایک تو یہ مسئلہ ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم دین ووٹ ڈالتا ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایم پی اے ووٹ ڈالتا ہے، ایک سی ایس آفیسر ووٹ ڈالتا ہے، ایک وائس چانسلر ووٹ ڈالتا ہے، اور اسی ڈبے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹارگٹ کلر 10 آ جاتے ہیں، وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں. اور وہ 10 ٹارگٹ کلر اور چور چکے بدماش، ان کے ووٹ کی قیمت اور وائس چانسلر کے ووٹ کی قیمت ایک ہے. اس کے ووٹ کی قیمت اور ان کی تعداد زیادہ ہے. اٹھائے گیرے یہ جتنے بھی ہیں اور دھاندلی کرنے والے یہ ان کی تعداد زیادہ ہے. وہ وائس چانسلر جس نے 3 جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی سے، اس کے مقابلے میں ان کا ووٹ گنتی ہوتا ہے اور ان کے ووٹ زیادہ ہے. کیونکہ ان کو گیئر کار کے بھی لایا جاتا ہے، پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اور صبح وہ نہاری بھی کھلائی جاتی ہے، 5 بجے لائنوں میں لگ جاتے. تو میں نے خود یہ سارے الیکشن دیکھے ہیں. یہ اس ملک میں ایک تو ایک دن یہ ٹائم دیتے ہیں. آپ وہاں یہ نہیں دیکھتے امریکہ برطانیہ اگر آپ نے کرتا ہے. اسی کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب ایک وائس چانسلر کے مقابلے میں آپ 1000 گنڈے ڈال دیں وائس چانسلر، اور پھر وہاں 7 دن الیکشن ہوتے رہتے ہیں. پھر ہر جگہ مشینیں لگی ہوتی ہیں. آپ پھر حکمرانوں کو اتنا بلیم کرتے ہیں. پہلے ہم کوئی بھی طبقہ دیکھیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ تھوڑا بہت کرپٹ ہے. کوئی بھی اگر کوئی بھی چیز دیکھ لیں کچھ بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود ٹھیک ہو جائے. میں چاہتا ہوں اس میں تبصرہ کریں کہ پہلے ہم خود ٹھیک ہوں، پھر ہم کسی اور کو بلیم کریں گے، کسی اور پہ بات ڈالیں. یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم کسی اور کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ غلط ہو، خود کو نہیں دیکھتے، اپنے اندر کی چیزیں نہیں کرتے. پہاڑ کی چوٹی سے نکلتی ہے پھر وہ نیچے آتی ہے. اسی طرح حاکم جو ہے، اگر جو حاکم ہے اصل میں آپ کو وہ ٹھیک کرے گا، استاد آپ کو پڑھاتا ہے. یہ حاکم ایسا ہونا چاہیے جیسے لیاقت علی خان کی میں بار بار بات کروں. اس کے قریب کوئی کرپٹ آدمی نہیں پھٹکتا تھا، اور انہوں نے خود دیکھا کہ بھائی یہ آدمی کو جب سے انڈیا سے آیا اپنے کپڑے جان سلوا، تو ان کے بعد سارا سٹاف ٹھیک ہوتا گیا. تو اوپر سے فاطمہ جناح کا بات یاد کرتے ہیں کہ اوپر سے کرتے ہیں. اوپر کے لوگ اچھے ہوں گے تو آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں. آپ 100 آدمی بس میں بیٹھے ہوئے بڑے اچھے ہیں، آپ جا رہے ہیں پکنک منانے اور ایک آدمی آ جاتا ہے ٹی وی لے کر. آپ کے پاس کس کے پاس موبائل ہے؟ آپ کا کس کے پاس؟ کسی ایک کے پاس بھی موبائل نہیں ہے. چوڑیاں جنہوں نے پہنی ہوئی ہر دور پر 2 نمبر کے پاس چلتے ہیں. شادیوں میں بھی ہم لوگوں نے 2 نمبر کے بڑے اچھے سے انڈیا سے اور دبئی سے کہتے ہیں سچا سونے نہ پہن کے جاؤ، سونے 50-60-70 ہزار. تو اس لیے جب تک اوپر کے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں رہنما اچھے جو جھوٹ نہ بولے. اور خدا کی قسم بار بار میں یہ بولتا ہوں، ان اللہ لا یحب الکاذبین. اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے بہت کرتا ہے اور جھوٹے جہنم میں جائیں گے.
آدمی یا تو مومن ہو یا کافر ہو. کافر نے بھی اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا شہادت وہ لیکن منافق پھر وہی شعر یاد کر لیں. منافقتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے موسم میں داستان گلاب